نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت المائدہ آیت نمبر 19 جہاں سے ہم نے آج شروع کرنا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ لوگ اپنے مائک آف کر دیں پلیز، جو گوگل میٹ میں اپنے مائک آف کر دیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اب میں اس ہاتھ سے سے لکھا ہی نہیں جانا، اس طرف سے بڑا مشکل ہو جانا ہے، پھر بھی شروع کرتی ہوں۔ یا آپ کو پتہ ہے یا اے کے لیے ہوتا ہے، ہم بار بار آپ کو بتائے ہیں۔ یا یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ یا اہل الکتاب، اہل کہتے ہیں والے، والے ہم کہتے ہیں اہل، جس کو جو چیز دی جاتی ہے نا، تو والے۔ اے اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی اے کتاب والو، ٹھیک ہے؟ اہل کتاب اے کتاب والو، جمع کے لیے آئے گا کیونکہ یہود اور نصارہ کو کہا جا رہا ہے۔ اس آیت میں جو نصیحت کی جا رہی ہے، پہلے آپ آیت پڑھیں پھر میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس آیت میں جو نصیحت کی جا رہی ہے نا، وہ ایسے ہے کہ مکی صورتوں میں یہ نصیحت، یہ بات اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں سے کہی، ٹھیک ہے؟ یہ بات مکہ والوں سے کہی، جو اس آیت میں آیت نمبر 19 میں کنہیں کہی جا رہی ہے؟ اہل کتاب، اور اہل کتاب میں بھی یہود کو تو کہا جا رہا ہے، نصارہ کو، خاص طور پہ نصارہ کو، یہود کو تو کہا ہی جا رہا ہے۔ ہم پتہ ہے کہ یہود کی کتاب تورات تھی تو ان کی بھی، لیکن پھر ان کو انجیل ملی، تو ان دونوں میں اللہ ان کے آنے کی پریڈکشنز بھی تھی اور یہ انتظار میں بھی تھے۔ ان کا انتظار تو ایسا تھا کہ نصارہ تو کر ہی رہے تھے انتظار، لیکن یہود تو اس قدر انتظار کر رہے تھے کہ مدینہ میں آ بیٹھے تھے، ٹھیک ہے؟ اس علاقے میں آ بیٹھے تھے جس کی پریڈکشن تھی کہ یہاں پر نبی آئے گا، تو یہ یہاں آ کر بیٹھ چکے ہوئے تھے، کس انتظار میں؟ کہ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان دونوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو جب بھی قرآن مخاطب کرتا ہے تو اے اہل کتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، ٹھیک ہے؟ قد یقیناً، یہ تو اب الحمدللہ آپ لوگوں کو بہت پتہ چل چکا ہوگا، قد یقیناً۔ بہت سی کتابوں میں سے تحقیق بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن یقیناً ہم زیادہ اس لیے لکھواتے ہیں کہ آسان بھی ورڈ ہے اور سمجھ آنا۔ یقیناً کا مطلب ہوتا ہے بالکل حق سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ یا شک والی بات نہیں۔ یقیناً جا، جیم حمزہ یا روٹ ورڈ ہوتا ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ یا گر گئے، اور جا وہ آ گیا، وہ آ گیا پاس، پاس ہم اپنے خود سے لکھیں گے کیونکہ اس کے بغیر پھر جملہ نہیں بنتا نا۔ وہ آ گیا پاس، کم تمہارے، وہ آ گیا پاس تمہارے، یقیناً وہ تمہارے پاس آ گیا ہے۔ کون آ گیا؟ رسولنا، پچھلی آیت میں بھی ایسے ہی تھا، رسول، رسول کا رسول لکھیں، رسول ہمارا، ٹھیک ہے؟ رسول، رسول کسے، روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ راسینا رسل، اس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، رسول بھیجا جانے والا، بھیجا ہوا ہمارا، نہ ہم کے لیے آ رہا ہے، ہمارا، ٹھیک ہے؟ رسول ہمارا، بھیجا ہوا ہمارا۔ اے اہل کتاب، بے شک یقیناً وہ آ گیا پاس تمہارے، رسول ہمارا، بھیجا ہوا ہمارا، وہ کیا کرتا ہے؟ یا وہ بیان، بین، روٹ ورڈ ہے بیان کا، ٹھیک ہے؟ یا وہ بیان بین، وہ بیان کرتا ہے، بیان کرنا مطلب کھول کر بتاتا ہے، واضح کر کے بتاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بیان کرتا ہے کس کے لیے؟ لا واسطے کم، تمہارے، لا واسطے کم، تمہارے، وہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اعلیٰ اوپر، اعلیٰ اوپر، اوپر کس کے ہوتا ہے؟ وقت کی بات ہونے لگی یہاں پر، ٹھیک ہے؟ اوپر فترتن، فا تو فتر، اور یہ ورڈ پہلے کہاں آیا تھا؟ یہ ورڈ پہلے بھی آیا ہے سورت بقرہ کے
تیسرا پارہ جہاں شروع ہوتا ہے وہاں پر بھی آیا تھا یہ، اور یہاں پر دوبارہ ایک دفعہ آیا ہے، ٹھیک ہے، یا شاید وہاں نہ آیا ہو، مکی صورت میں کدھر ہو، میں اس میں بھی یہ مسلسل انبیاء کا آنا. تو یہاں فطرہ کہتے ہیں، فا تارا فطر اس کا روٹ ورڈ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک وقفہ، ٹھیک ہے. فطرہ وقفہ بھی کہتے ہیں، یہ روٹ ورڈ ہے اس کا، ٹھیک ہے. تا گولتا تو ویسے آ رہی تھی، فا تارا فطر، اس کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، رک جانا، ٹھہر جانا، ٹھہر جانا، اور یوں کہیں گے ہم رکاوٹ آ جانا، ٹھیک ہے، رکاوٹ آ جانا. تو یہ کس چیز میں رکاوٹ آ رہی ہے؟ دیکھیں آپ اوپر رک جانے کے ہم لکھیں گے، اس کو میں مٹا دوں. اب دیکھیں فاتحہ کا مطلب لکھیں فترہ تن، اوپر رک جانا، رکاوٹ آ جانا لکھ لیتے ہیں، رکاوٹ آ جانا، یا ہم رک جانا بھی لکھ سکتے ہیں، رک جانا، ٹھیک ہے. کس کا؟ من الرسل، من سے، اور رسل رسولوں کا، من کا کے لیے، رسولوں میں سے بھی اگر سے لکھیں گے تو رسولوں میں سے، ٹھیک ہے، رسولوں میں سے رکاوٹ آ جانا، یا اسے اگر کا لکھیں، اسے من جو ہے کا کی کے پر سے کے لیے بھی ہوتی، ٹھیک ہے، کا لکھ لیں. رسولوں کا، رسولوں کا رک جانا، رسولوں کے آنے میں رکاوٹ آ جانا، آنے میں لکھ لیں اس کو، رسولوں کے آنے میں رکاوٹ آ جانا، رسولوں کا میں رکاوٹ آ جانا. کس چیز کی رکاوٹ آئی؟ اب ہم پیچھے مڑتے ہیں، دیکھتے ہیں، جاتے ہیں، کہاں پہ جائیں گے ہم؟ ماضی میں. ماضی میں کیا ہوا تھا کہ کب رکاوٹ آئی ہے؟ وہ رسولوں کا رک جانا، فترۃ الرسول کہتے ہیں، رسولوں کا آنا، اس کے آنے میں آنا رک جانا، یا پھر رکاوٹ آ جانا، رکاوٹ بھی لکھ سکتے ہیں، رکاوٹ آ جانا. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی وقت جو ہے بنی اسرائیل پر ایسا نہیں گزرا کہ ان کے پاس کوئی نبی نہ ہو. ہر وقت ایک نبی ان کے ساتھ موجود ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کبھی ایک، کبھی دو، ہر وقت انبیاء ہوتے تھے، کبھی تین بھی ہوئے، جیسے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، جو زیادہ پہچان میں لوگوں کے، عیسیٰ علیہ السلام، ایک وقت میں تینوں اکٹھے تھے، ٹھیک ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر کوئی رسول نہیں آیا، ایک لمبے وقفے کے بعد، فترہ کہتے ہیں لمبے وقفے کے بعد، اور کوئی رسول نہیں آیا. مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے تقریباً 500 کسی جگہ پر آتا ہے، اور کسی جگہ پر 600 بھی آتا ہے. 600 سال تک کوئی رسول نہیں آیا، ٹھیک ہے، کوئی نبی بھی نہیں آیا، کوئی رسول بھی نہیں آیا. اس کو کہتے ہیں فترۃ الرسول، فترۃ الرسول، رسولوں میں رکاوٹ آ جانا، فترۃ من رسول یا فترۃ رسول، یعنی رسول کے آنے میں رکاوٹ آ جانا. اس طرح فترۃ الوحی بھی ہوتا ہے، فترۃ الوحی. یہ کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک وحی آئی، پہلی وحی جب آئی، اور دوسری وحی آنے میں بڑی دیر ہو گئی، ٹھیک ہے، رکاوٹ آ گئی، دیر ہو جانا، رک جانا کسی کا. تو اس طرح جب اس کہف کے اندر حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تب بھی کیا ہوا تھا؟ کچھ دیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، رکاوٹ آئی تھی. ایک رکاوٹ تو بہت بڑی آئی تھی پہلی وحی کے بعد، پہلی وحی جب آئی ہے اس کے بعد ایک لمبے وقفے کے بعد وحی نہیں آئی، کیونکہ اس وحی کو برداشت کرنا سب کچھ، پھر کافی دیر کے بعد وحی نہیں آئی. اس کو بھی کہتے ہیں نا فترۃ الوحی، اور یہاں اس کو کیا کہیں گے؟ فترۃ الرسول، رسولوں میں رکاوٹ آنا. تو وہی کہا جا رہا ہے، وہ بیان کرتا ہے واسطے تمہارے علی فترۃ من الرسول، ایک لمبے وقفے کے بعد رسولوں کے، ٹھیک ہے. ان یہ کہ، وہ کیا بیان کرتا ہے؟ ان یہ کہ، اب جو بیان کرتا ہے وہ یہاں آ رہا ہے، ان یہ کہ، وہ بیان کرتا ہے یہ کہ. اب کیسی بات بنے گی؟ اے اہل کتاب، ایک لمبے وقفے کے بعد رسولوں کے تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو وہ بیان کرتا ہے، کیا بیان کرتا ہے؟ ان یہ کہ، تا تم، قول کہنا، وول جمع کے لیے، تم کہو، یہ کہ تم کہو، ٹھیک ہے، یہ کہ تم، اچھا، تم کہو، ماں نہیں،
ماں نہیں، جا کیا ہے وہی ورڈ جو ہم نے شروع میں لکھا تھا. جی ہاں ہوتا ہے، یہاں گر گیا اس میں سے، جیم حمزہ یا ہوتا ہے آنا. نہیں وہ آیا، جا نہیں وہ آیا، من بشیر، من یہاں پہ کوئی کے لیے آئے گا، من بشیر، کوئی بشارت دینے والا. بشارت کیا ہوتا ہے جی؟ خوشخبری، کوئی خوشخبری دینے والا. ٹھیک ہے، بشارت دینے والا. وا اور تھوڑا آگے لے آئے، وا اور لا نہ اور نہ ہی نذیر، نون زارا نظر ہوتا ہے ڈرانا. ٹھیک ہے، نون زال اور را نظر ڈرانے کو کہتے ہیں. بڑی کو میرا ہاتھ تنگ پڑ رہا ہے یا لکھا نہیں جا رہا. نون زال اور را نظر ڈرانا. ڈرانا بھی ایسا نہیں ہے، ڈرانے کے لیے بھی عربی میں بہت سے ورڈ ہے، لیکن یہ کون سا ڈرانا ہے؟ یہ متنبع کرنا. ٹھیک ہے، متنبع کرنا، کسی کو کسی چیز سے خبردار کرنا. ٹھیک ہے، اور نہ ہی ڈرانے والا بھی لکھ سکتے ہیں ہم اس کو، خبردار کرنے والا، خبردار کرنے والا. یہ لیں جی. ٹھیک ہے، تو کیا کیسے یہ جملہ کیسے بنے گا؟ اے اہل کتاب، ایک لمبے عرصے کے رسولوں کے ایک لمبے وقفے کے ساتھ، لمبے رکاوٹ کے رک جانے کے بعد کے اوپر اب تمہارے پاس کیا ہے؟ ایک رسول آ گیا ہے جو بیان کرتا ہے کہ تم یہ نہ کہو. یہ کیا مطلب ہے؟ تم نہ کہو، نہ بعد میں آیا، تم کہو نہ، یہ نہ کہو، ایسے آئے گا. یہ کہ تم نہ کہو یہ کہ ہمارے پاس کوئی نہ خوشخبری دینے والا ہے اور نہ کوئی ڈرانے والا آیا. ٹھیک ہے، آگے کیا آ رہا ہے جی؟ بشیرم و نذیر، آگی لائٹ، واہ اور نہیں فقد، فاپس، قد یقیناً، پس یقیناً. اب مجھے لائٹ بند کرنی پڑے گی. پس یقیناً جاءکم، پھر وہی ورڈ ہے جو ہم نے پہلے لکھا، وہ آ گیا پاس، وہ آ گیا پاس، کم تمہارے، وہ آ گیا پاس تمہارے. کون آ گیا؟ بشیرم، بشیرم و اور نذیر، بالکل وہی جو ہم نے پہلے لکھا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، خبردار کرنے والا. ٹھیک ہے، کرنے والا ہم اس کا لیے اکٹھا لکھ لیں گے، اس کے اور اس کے لیے. ٹھیک ہے، یقیناً وہ آ گیا پاس تمہارے ایک ڈرانے والا اور ایک خوشخبری دینے والا. ٹھیک ہے، ایک نظر میں نا اس طرح کی لائٹ بند کر دو جو تنگ کر رہی ہے، ساری ہی لائٹیں جل گئی ہیں. اچھا جی، چل اب تم ہل گئے ہو. ہلا مت بھائی، کوئی نہ کوئی چیز ہل جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے بہت. اچھا جی، بس یقیناً وہ آ گیا پاس تمہارے ایک ڈرانے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا. واللہ اور اللہ، اور اللہ اللہ، علی اوپر، وا اور کے لیے آ رہا ہے اور اللہ کو ہم ایسے ہی لکھ دیں گے، جسٹ ایسے ہی. اور وا اور علی اوپر، یہ تو بہت دفعہ آیا ہے اور الحمدللہ اب آپ لوگوں کو یہ آ بھی چکا ہوگا. علی اوپر، کلی ہر ایک. اب یہاں پہ کیوں کہا گیا ہر ایک؟ شعین چیز پر. اب یہ شعین جو ہوتا ہے نا لکھا ہوا جب ہم پڑھتے ہیں، چیز پر ہم کہہ سکتے ہیں، اور چیز کیا ہے؟ معاملہ، کام. ٹھیک ہے، ہاں، ہر معاملہ، ہر کام، ہر ایک معاملہ، ہر ایک چیز کے اوپر کیا ہے؟ قدیر. قاف دال را قدر روٹ ورڈ، اور قدر سے قدیر، خوب قدرت رکھنے والا. میرا آج ہاتھ ہی نہیں پڑ رہا لکھنے کے لیے. خوب قدرت رکھنے والا بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، اور کہ خوب اچھی طرح سے قابو کرنے والا. مطلب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ کب اب نبی کو بھیجے، کب رسول بھیجے، ہر اختیار اس کا ہے. ہر کام پر اختیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. یہاں بھی یہ خاص طور پہ بتایا جا رہا ہے. اچھا جی، میں نے آپ کو پہلے مکی صورتوں میں کہا، مکی صورتوں میں یہی پوائنٹ کیسے آیا
کہ مکہ والوں سے کہا گیا کہ تمہاری زمین پہ پہلے کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، ٹھیک ہے، کوئی نبی یا رسول تمہاری زمین پر، تمہارے عرب کی زمین پہ نہیں آیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق عراق سے تھا، وہاں پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ کنان کی علاقے کی اس علاقے کی طرف، یا بس شام کے اس علاقے کی طرف پیدا ہوئے ہیں۔ ہاں، پھر بھیجا گیا ہے ان دونوں کو مکہ میں، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ پیدا نہیں ہوئے، تو کوئی رسول نہیں آیا یہاں پر۔ کون آئے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے اللہ کے وسلم آئے ہیں، تو انہیں کہا گیا۔ اور پھر جب یہ عرب کے لوگ شام جایا کرتے تھے، شام، تو وہاں پر سارے کون تھے؟ رومنس تھے، اور رومن کیا تھے؟ سب عیسائی تھے، تو یہ عیسائیوں کو اور یہود کو جانتے تھے، اور اہل کتاب کی بہت عزت تھی۔ آج نہیں ہے نا، آج اہل کتاب کی عزت نہیں ہے، اس وقت اہل کتاب کی بہت عزت تھی، ہر کوئی اہل کتاب کو علم والے کہہ کے اور بڑی اچھی نظر سے دیکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اہل کتاب خود بھی جانتے تھے ہماری عزت اس کتاب کی وجہ سے، اور یہ کتاب آتی کی کب ہے؟ جب نبی اور رسول آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی کتابوں میں نبی اور رسول کے آنے کی ساری بشارتیں، پریڈکشن موجود تھی۔ عرب والوں کو اللہ تعالیٰ نے، جو عرب والے تھے نا، مکہ والے خاص طور پر، ان کو اس طرح پیغام دیا کہ تمہارے پاس رسول آ چکا ہے، اس لیے کہ تم پر حجت قائم ہو جائے، حجت قائم کرنے کے لیے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے زمین پہ کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، کوئی کتاب نہیں آئی۔ اور اہل کتاب سے کہا کہ دیکھو جس کا تمہیں انتظار تھا، ایک لمبے عرصے کے بعد، انہوں نے نہیں کہا، مکہ والوں کو نہیں کہا کہ اتنے لمبے عرصے کے بعد، ان کے پاس تو آئی پہلی دفعہ، ٹھیک ہے، لیکن انہیں یہ کہا گیا کہ ایک لمبے عرصے کے بعد تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے، اور رسول اور نبی میں بھی فرق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، ٹھیک ہے، نبی بھی تھے، رسول بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی اور رسول ہیں، رسولوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود اللہ کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے لمبے عرصے کے بعد اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اب وہ آ گئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لانا تمہارا حق ہے۔ یعنی اللہ کی ان کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کن کے لیے فرمایا؟ عیسائیوں کے لیے، یہ عیسائیوں کے لیے، جتنے عیسائی ہیں عیسائیوں کے لیے فرمایا، بخاری میں آتا ہے کہ فرمایا میں ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تمام لوگوں سے زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ایک لمبے وقفے کے بعد کون آئے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو ان کا بھی ان پہ زیادہ حق ہے نا۔ تو اللہ نے بھائی کہ میں ابن مریم کا تمام لوگوں سے زیادہ حقدار یا تمام لوگوں سے زیادہ قریب ہوں۔ انبیاء آپس میں اللہ کے بھائی ہیں، میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، تو پھر ان کا زیادہ تعلق ہے نا آپس میں، تو ان کا زیادہ حق بھی ہے، اور عیسائیوں کا بھی حق ہے کہ اللہ کے پر ایمان لے کر آئیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے لوگوں کے اوپر بھی یہ حق ہے کہ وہ اللہ پر ایمان بھی لائیں اور مانیں بھی۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہے جی؟ اے اہل کتاب، بے شک، اچھا جی، اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے ایک لمبے وقفے کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہ آیا۔ تو یقیناً تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے۔ اب آگے کیا آ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذکر آنے لگا ہے، ساتھ ہی کیا آئے گا ان کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جہاد بھی اس میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب، زال پہ جزم آ رہی ہے، اور جب، قَالَ کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، جب کہا موسیٰ نے۔ ہمارے یہاں بھی قول ہوتا ہے نا، قول اقوال زری، قول روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور قاف واو لام قول 3 ورڈ ہوتے ہیں، اور اقوال اس سے بنتا ہے کہنا، کہا ہوا، تو جمع ہے، قول واحد ہے۔ جب کہا موسیٰ نے، کس کے لیے؟ لام زیر لی واسطے،
قومی قوم کے، قوم کا قومی لکھیں گے، قوم کے آگے کیا رہے ہی، اس کی، قوم کے اس کی. اور جب کہا موسیٰ نے واسطے قوم کے اس کی، یا قومی، یا کیا ہے، یا اے قومی، قوم، قوم کا قومی لکھیں گے، نیچے زیر آ رہی ہے می، یہ ایسے ہے می، چھوٹی یا زیر بن گئی ہے، میری، اے قوم میری، یا قومی، اے قوم میری، تم کیا کرو. دیکھیں اذکرو، زال کاف را ذکر روٹ ورڈ ہے، وہ الف جمع کے لیے ہے. ٹھیک ہے، فعل امر ہے جمع مذکر کو، جمع تم، واحد ہوتا تو تو آتا، تو ذکر کر، تو یاد کر، ذکر کرنا یاد کرنا، تم یاد کرو. اے قوم میری تم یاد کرو، کیا یاد کرنا ہے، نعمت اللہ، نون عین میم نعم روٹ ورڈ ہے، اور نعمت، نعمت کو نعمت ہی لکھیں گے، نعمت کس کی، اللہ کی. تم یاد کرو نعمت اللہ کی، علیکم، علی اوپر، ایسے ہوتا ہے، اس کو اکٹھا کریں گے تو اوپر، کم تمہارے، اوپر تمہارے، تمہارے اوپر نعمت جو اللہ کی ہے وہ یاد کرو. کون سی نعمت ہے، ان کو سب سے پہلی یہ امت، اور انہیں کتاب دی گئی، تو یہ کتاب بھی دی گئی، امت بنایا گیا، ایمان والا بنایا گیا. پھر انہیں آزادی دلوائی گئی، فرعون سختی کرتا تھا اور ظلم کرتا تھا، تو انہیں آزادی بھی دلوائی گئی. بہت کچھ ان کے ساتھ جو ہے اٹیچ ہے. تو آگے دیکھیں یہاں پہ کون سی نعمت کی بات ہو رہی ہے، ایز جب، زال پہ جزم، جب، جب بھی جزم آتی ہے تو ماضی کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب مطلب جب بھی ہوتا ہے، جعل، جیم عین لام جعل مطلب بنانا، اس نے بنا دیے، جب اس نے بنا دیے، فی کم، فی بیچ، کم تمہارے، بیچ تمہارے، اس نے بنا دیے بیچ تمہارے، انبیاء. ٹھیک ہے، انبیاء الگ سے لکھ لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا بتا بھی دیتے ہیں آپ کو. نون با الف حمزہ نبا، خبر کو کہتے ہیں خبر، اور نبی خبر لانے والا، یہ والا ہو جاتا ہے، اور انبیاء خبر لانے والے جمع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، انبیاء خبر لانے والے بھی کہہ سکتے ہیں ہم اسے، اور کیا کہہ سکتے ہیں، نبی، انبیاء بھی لکھ سکتے ہیں اور نبی بھی لکھ سکتے ہیں، بہت سے نبی. ٹھیک ہے، اس نے بھیجے تم میں انبیاء، انبیاء کو انبیاء ہی لکھ لیں آپ، یا نبی جمع لکھ لیں، ایسے لکھیں نا، نبی، نبی جمع، اس طرح لکھ لیتے ہیں، اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے. اور انبیاء ایز اٹ از بھی لکھا جا سکتا ہے، اردو میں بھی انبیاء ہی کہتے ہیں. واہ، اور کیا کیا، جعل، جیم عین لام جعل، اس نے بنا دیے، کم تم میں، اور اس نے بنا دیے تم میں، یا تمہیں بنا دیا، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ہم با محاورہ، ملوکن، میم لام کاف مالک روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے، عربی میں کیا ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے مالک. تو ملک کسے کہتے ہیں، بادشاہ کو، مالک ہونا، بادشاہ ہونا، ملوکن جمع ہے. تو بادشاہ کا بادشاہ ہوتے ہیں کہ بادشاہ، تو کوئی ایک بادشاہ تو گزرا نہیں تھا. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے بادشاہ زیادہ تر جو انبیاء تھے وہ بادشاہ کیسے، طالوت ہم پڑھ کر آئے سورۃ بقرہ کے اندر، طالوت، پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ سب کے سب کیا تھے، نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. اور ملوکن کیا آئے گا، ملوکن، اس طرح سے آئے گا، ملوکن بادشاہ، سمپل بادشاہ ہی لکھیں گے ان کو. ٹھیک ہے، واہ، اور آتاکم، دیکھیں آتاکم، آتا کیا ہے، الف کے حمزہ تا یا آتی دینا، الف کے اوپر کھڑا زبر آ گیا، تا بھی آ گیا، یا گر گیا. ٹھیک ہے، اور اس نے دیا،
کم تم کو، ٹھیک ہے، اور اس نے دیا تم کو، ماں جو لم نہ بھی آ سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا ہے، جو نہ یا نہیں، یؤتی یا وہ حمزہ تا یا آتی روٹ ورڈ ہے نا، وہی ہے، حمزہ بھی ہے دیکھیں، اور تا کے نیچے زیر آ گئی یا زیر بن گئی، نہیں وہ دیا، نہیں وہ دیا، احدن کسی ایک کو، احدن واحد کہتے ہیں نا، تو یہاں واو گر گیا، احدن کسی ایک کو، اور نہیں وہ دیا کسی ایک کو، من العالمین من سے العالمین، سورت فاتحہ میں فوراً آتا ہے نا رب العالمین، تو عالمین عالم جہان میں سے، تو جہانوں میں سے، جہان لکھا جا سکتا ہے جہانوں میں سے، کیا کیا دیا ان کو آزادی دلوائی، انہیں ایمان دیا، ان سے لاڈ پیار کیا، انہیں صحرا میں رکھا، انبیاء اتنے زیادہ انبیاء کہ میرے خیال میں کسی اور قوم پر، کسی اور امت پر اتنے انبیاء آئے ہی نہیں، اتنے انبیاء ان کو دیے، اور بڑی فضیلت دی پورے جہان پر ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس صورت میں، اس آیت میں، آیت نمبر 20 ہے یہ جو ہم نے بھی کی ہے، اور اس سے آگے ہم 21 کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب اس نے تم میں انبیاء بنائے، تمہیں بادشاہ بنایا، اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو جہانوں میں سے کسی کو نہ دیا۔ ہاں جی، اب یہاں پہ کیا آنے لگا ہے؟ جہاد۔ کون سا جہاد ہے جی؟ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، کیونکہ یہ کہاں پہ تھے؟ صحرائے سینا میں، صحرا سینا میں ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں رکھا، ڈیفینیٹ سی بات ہے یہ مصر میں سے آئے تھے، اور جس تک مشکل سے یہ وہاں سے نکلے تھے، اللہ نے ان کو لاٹ دیا، صحرا میں بادلوں کا سب سے پہلے سایہ ان کے اوپر کیا، ان کو من و سلوہ عطا کیا، ان کے اوپر پانی 12 چشمے ان کو دیے، ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر بڑی مہربانیاں اللہ تعالیٰ نے کی، بڑی مہربانیاں کی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا؟ ان مہربانیوں کا انہوں نے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا، کیا ہوا؟ سست الوجود ہوتے چلے گئے، ٹھیک ہے، ان لارڈ نے کیا کیا؟ سست کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو جو کیا ہم سب جانتے ہیں، بچڑا بنا ڈالا، اللہ مختلف فرمائشیں، ہر وقت فرمائشی پروگرام، اور خاص طور پہ جب ان کا وہ فرمائشی پروگرام آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے تو یہ من و سلوہ ایک ہی کھانا نہیں کھایا جاتا، ہمیں تو وہ چیز چاہیے جو زمین اگاتی ہے، آسمان سے ہر چیز آ جاتی ہے، ہمیں زمین میں اگی ہوئی ساری چیزیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جا اترو کسی شہر میں جا کر، تو تب پھر انہیں کہا گیا کہ جاؤ اپنا ہی شہر، جو کون سا تھا؟ کنان کا علاقہ، جہاں سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، اور ان کے بھائی وہیں پہ تھے، اور یہاں سے یوسف علیہ السلام ان کو مصر میں لے گئے تھے، کنویں میں، ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے پڑھیں گے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سے مصر میں آئے تھے، تو یہ ان کا خاص علاقہ تھا کنان، جو کہ شام، اور جو اس وقت فلسطین بھی کہلاتا ہے، آپ کہہ لیں فلسطین بھی کہلاتا ہے، شام اور مصر کے درمیان اس میں جو علاقہ تھا، اس علاقے کو کہا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو یہ حکم آیا یا قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اے قومی، قوم، اور پھر میم کے نیچے زیر آ رہا ہے، چھوٹی یہ اس طرح سے آ رہا ہے میم، تو یا جو ہے زیر بن گیا، اے قوم میری، اے قوم میری، تو باب محاور میں کہتے ہیں اے میری قوم، ٹھیک ہے، اے قوم میری، دال خا لام داخل اس کا روٹ ورڈ ہے، ادخلو فعل امر والف جمع کے لیے، تم داخل ہو جاؤ، تم داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے، کہاں داخل ہونا ہے؟ الارض، الارض زمین، زمین، تو وہی فلسطین ہی ہے، اسی کو کہا جاتا ہے الارض، زمین، اس کو ہم لکھتے ہیں زمین المقدست، المقدست، مقدس سے کہتے ہیں، قدس روٹ ورڈ ہوتا ہے پاک کا، ٹھیک ہے، پاک
تو تا مؤنث کیوں آ رہا ہے؟ زمین مؤنث ہوتی ہے، تو زمین مقدس لکھ سکتے ہیں ہم اس کو، سمپل، زمین مقدس، پاکیزہ زمین، ٹھیک ہے؟ اے میری قوم تم داخل ہو جاؤ زمین میں جو بڑی مقدس ہے، اور زمین کون سی؟ اللہ تی، وہ جو مؤنث، اللہ تی مؤنث، بھول تو نہیں گیا؟ اکثر میں بھول جاتا ہے لکھتے لکھتے، اللہ زی جو ہوتا ہے مذکر کے لیے ہوتا ہے، اللہ تی مؤنث کے لیے ہوتا ہے، اللہ زی جب بھی اللہ زی آ رہا ہوگا نا، اللہ زی، اللہ زین مذکر کے لیے ہوتا ہے، یہ واحد کے لیے، اللہ زین جمع کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہم نے کس میں پڑھا تھا؟ گرامر میں۔ انشاءاللہ عائشہ کی کلاس شروع ہونے والی ہے تو گرامر کراؤں گی، تو اگین آپ ضرور لیجئے گا تاکہ ریویژن ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تی مؤنث کے لیے، تو اللہ تی وہ جو، کون سی وہ جو؟ وہ زمین جو، وہ زمین کی طرف اشارہ ہے، الارض ہے نا، الارض زمین مؤنث ہے، وہ جو کتبا، کاف تا با کتب، کتب کا مطلب لکھنا، کتابت کا نام کہتے ہیں نا، وہ جو لکھ دی، لکھ دی، اللہ اللہ نے، یعنی اس میں پریڈکشن فتح کی بھی آ رہی ہے نا، وہ جو لکھ دی اللہ نے، لکم لا واسطے، کم تمہارے، واسطے تمہارے، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا وہاں نام لکھ دیا ہے تمہارے لیے، مگر تمہیں پکا پکا حلوہ نہیں مل سکتا، ٹھیک ہے؟ تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ جانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو لکھ دی واسطے تمہارے اللہ نے، ہاں جی، تو یہاں پہ کیا کہا ہے؟ واہ اور لا نہ، اور نہ، تو کیا ورڈ آ رہا ہے؟ ترتدو، تا تم، تو کیا ہے؟ را دال دال رد، روٹ ورڈ کیا ہے؟ رد، رد کرنا کسی کو، رد کرنا کیا ہوتا ہے؟ رد کرنا نا کہ کہتے ہیں ہم نے کسی کا آئیڈیا رد کر دیا، ہم نے کسی کی بات رد کر دی، مت پلٹا دی، پلٹا دی، ٹھیک ہے؟ پلٹا دینا، لوٹا دینا، اس کا جو مطلب بنتا ہے رد کرنا، تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ ترتدو، تا تم، اور یہاں پہ باہمی کے لیے جب آ جاتے ہیں اس کو، اور دال پہ شد آ رہی ہے، دیکھیں پورا روٹ ورڈ موجود ہے، رابیہ دال پہ شد بھی، اور والف جمع کے لیے، نہ تم پلٹو، نہ تم پلٹو، نہ تم پھرو بھی آ سکتا ہے، پھرو، با محاورہ پھرو آ جائے گا، تو اس میں کیا آئے گا؟ نہ تم پلٹو، کس پر؟ اعلی اوپر، نہ تم پلٹو اوپر، ادباری، دال بارہ دبر پیٹھ کو کہتے ہیں، ادبار جمع آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیسے؟ ادباری، نہ تم پلٹو پیٹھوں پر، پیٹھوں پر پشتوں پہ لکھ سکتے ہیں، پشتوں پر، ٹھیک ہے؟ یا پھر پیٹھوں پر، پیٹھوں پر، پشتوں پر یا پیٹھوں پر، کم تمہاری، مطلب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیچھے پلٹنا، واپس پلٹنا، تو یہ بزدلی ہوتی ہے نا، منع اس بات سے کیا گیا ہے، بس نہ تم پلٹو پیٹھوں پر تمہاری، فتح غالبو، فاپس قاف لام با، قلب روٹ ورڈ ہے، قلب کسے کہتے ہیں؟ پلٹنا، اس کا مطلب بھی الٹ پلٹ ہونا، تو یہاں بھی پلٹنا ہی آئے گا، والف جمع کے لیے، فاپس، والف جمع تم، قاف لام با قلب، پس تم پلٹو گے، پس تم پلٹو گے، پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ جا پڑو گے، با محاورہ میں جا پڑو گے، بس تم پلٹو گے، تم جا پڑو گے، اگر تم اپنی اس پہ پلٹو گے، اپنی پیٹھوں پر پلٹو گے، بزدلی دکھاؤ گے، نہیں مانو گے، تو تم جا پڑو گے، تم پلٹ جاؤ گے، کس طرف پلٹ جاؤ گے؟ خاسرین، خواہ پہ کھڑا زبر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ خاسرین، یانن جمع کے لیے، خسر کہتے ہیں خسارے کو، خسارہ کون سا ہوتا ہے؟ ایسا خسارہ جو، خسارہ نقصان ہم کہتے ہیں، حالانکہ عربی میں نقصان بھی آتا ہے، نقص سے نقصان بھی آتا ہے،
نقصان کا مطلب ہے کوئی کمی ہونا، خسارہ ایسا خسارہ جو پھر کبھی پورا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سورۃ العصر میں بھی آتا ہے، آتا ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے، اور یہ وہ خسارہ جو کبھی بھی پورا نہیں ہوتا، اس کو کہا گیا، ٹھیک ہے، تو خاسرین خا پہ کڑ والے، ٹھیک ہے، جمع کے لیے آ جاتا ہے، تو کیا ہے، خسارہ پانے والے، خسارہ پانے والے، نقصان با محاورہ نقصان اٹھانے والے، ٹھیک ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ ورنہ خسارہ اٹھانے والے ہو کر پلٹو گے یا تم خسارے میں جا پڑو گے۔ اب ہوا یہ تھا، ٹائم تو دیکھو، تو ٹائم میرے پیچھے ہے، ابھی ہے ٹائم۔ اچھا یہاں پہ آپ کو میں بتا دوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاد کا حکم ہوا کہ اپنی قوم کے ساتھ مل کے جہاد کرو، تو آپ کو پتہ ہے اس علاقے میں جو فلسطین کا علاقہ تھا نا، اس طرف پہلے یہ وہی کنعان کہلاتا تھا، بعد میں یہ فلسطین ہوا، ٹھیک ہے، اس علاقے کے اندر، اس کنعان یا فلسطین کے اس کے علاقے کے اندر کیا تھا، ایک بہت سخت قسم کی قوم تھی۔ تو ڈیفینیٹ سی بات ہے، آپ کو ابھی ہمارا ابھی اس وقت موجودہ وقت میں ہمارا کس کے ساتھ مقابلہ ہے؟ سخت قوم۔ کون سی سخت قوم؟ جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی وہ ہے، یعنی کہ ہر چیز کے معاملے میں ایک کہتے ہیں ایٹم بم پھینک دے گا اور سب کچھ ہو جائے گا، اور یہ اور وہ ہے نا، آج کا امریکہ، ٹھیک ہے، یا اس طرح کے لوگ۔ اور مکہ میں جب مسلمانوں کے سامنے مشرکین مکہ تھے، تو مشرکین مکہ کون تھے؟ یہ بھی فل تیاری کے ساتھ تھے، ہر چیز، یہ اپنے وقت کے امریکہ تھے، ٹھیک ہے، اور اس وقت فلسطین جو اس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں نا، جو فلسطین کا جو علاقہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ جا کے تم فتح کر لو، تو وہاں بھی ایک طرح کے امریکہ تھے، وہ بھی اپنے وقت کے امریکہ تھے۔ ہمیں اس وقت امریکہ کیوں سمجھ آتا ہے کہ ہمارے لیے امریکہ یا امریکہ جو ہے وہ کیا بنا ہوا ہے، ایک بڑی، نو 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 اس سے پنگا نہ لینا، ہر کوئی اس سے ڈر کے بیٹھا ہوا ہے نا۔ تو اس وقت مشرکین مکہ عرب کے امریکہ تھے، اور یہ فلسطین والے جس میں جو صحرا سینا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ارد گرد کے تمام لوگوں کے لیے یہ لوگ جو تھے وہ اس وقت کے تھے بڑے ڈاڈے، بڑے سخت قسم کے لوگ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو آپ کو پتہ ہے کہ 12 قبیلے تھے، اور ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا 12 قبیلے، 12 سردار اللہ تعالیٰ نے رقیب مقرر کیے، یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 سردار، تاکہ 12 قبیلے ان کے لوگوں کا ایک ایک بندہ جائے گا تو پھر یہ مانیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مانتے ہی نہیں تھے، یہ تو کسی بات کو ہی نہیں مانتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کسی بات کو مانتے ہی نہیں تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت حضرت یوشع بن نون تھے، آئی تھنک سو، حضرت یوشع بن نون، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ ذوالقرنین اور خضر والے اس سفر میں بھی ساتھ تھے، تو ان کے ساتھ اور کچھ 7 لوگوں کے ساتھ 12 جو ہیں سردار، ان کو بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ جاؤ جا کے فلسطین میں پتہ کر کے آؤ، جائزہ لے کر آؤ۔ تو یہ معاملات کیا ہوتے ہیں، کہا تھا کہ آ کے لوگوں کو نہ بتانا، جو دیکھو مجھے آ کر بتانا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے جب وہاں دیکھا تو آ کے اپنے اپنے قبیلوں میں سب کو بتا دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے ایسی بہت سی باتیں، بہت سے راز اور بہت سی باتیں جسے ہم کہتے ہیں فوجی راز، ٹھیک ہے، آپ فوجی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ انہیں سیاسی بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو بتایا نہیں جاتا، ان تو چھپائی ہوتی ہے۔ کہ پتہ ہے جب حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ موتا پر بھیجا ہے، جنگ موتا، اس میں کیا تھا کہ اللہ نے ان کو خط دیا تھا کہ یہاں نہیں کھولنا تم نے، اس کو اس مقام پہ، جو موتا کے مقام پہ جا کے کھولنا ہے تم نے، کیونکہ کوئی کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کا مورال ڈاؤن کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں پھر وہ فوج جو لڑنے والی ہے نا، اس سے بہت کچھ چھپایا جاتا ہے۔ تو کیا ہے یہ جو خط ہے تم نے، وہاں ان تین جو وہاں پہ سردار کہہ لیں یا جو سپہ سالار تھے، انہوں نے بھیجے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا خط وہاں جا کے کھول کے پڑھنا، ٹھیک ہے۔
کیونکہ اس کے اندر ساری پریڈکشن وغیرہ سب کچھ موجود تھی. تو ایسی چیزیں چھپائی جاتی ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، بنی اسرائیل ہمیشہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے انہوں نے فرمایا تھا کہ قوم جو ہے امت بہت تنگ کرتی ہے. حضرت بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شدت سے تنگ کیا، ہر کام میں نافرمانی، ہر کام میں نافرمانی کرتے تھے. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ سے ناراض ہو گئے تھے. تو انہیں پتا تھا امت کا، ان کا تجربہ بہت زیادہ تھا. تو بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا کہ سب کو بتا دیا ان لوگوں نے. اس کی وجہ سے ساری قوم کا مورال ڈاؤن ہو گیا. چند لوگوں کی نافرمانی بھی، کچھ لوگ اور چند لوگوں کی نافرمانی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، قوم کو لے ڈوبتی ہے. تو ان چند لوگوں کی نافرمانی نے کیا کیا، قوم کو لے ڈوبے. انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا. اگلی آیت میں دیکھیں، قالو انہوں نے کہا. اب کنہوں نے کہا جی، اس قوم نے جواب دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہا ہے کہ تم لوگ اٹھو اور لڑو. وہ کیا کہہ رہے ہیں، واو جمع کے لیے انہوں نے کہا، کیونکہ کیا ہے، بات پرانی ہے. انہوں نے کہا یا موسیٰ، یا اے موسیٰ، موسیٰ کا موسیٰ لکھے گی، اے موسیٰ، انا بے شک. اب دیکھیں نا، قوم کو نہ بتایا تو تم کو پتا نہ ہوتا، لیکن قوم کو جا کے بتا دیا. انا بے شک، قومن فیہا، فی بیچ، ہاں اس میں، اس زمین میں. ہاں کی ضمیر کیا ہے، مؤنث ہے. اللہ تو یہ بھی ہم نے دیکھا تھا نا، زمین کے ساتھ آیا. تو ہاں کی ضمیر بیچ، اس میں. انہوں نے کہا اے موسیٰ، بے شک بیچ اس میں کیا ہے، قومن، ایک قوم. ہم اسے ایک قوم بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایسی قوم، با محاورہ ایسی قوم. اس میں ایک قوم ہے، ایسی قوم ہے، جبارین، جیم بارہ جبر. جبر کسے کہتے ہیں، جبر کا روٹ ورڈ، جبر روٹ ورڈ ہوتا ہے جبار کا، دبا لینے والے، سخت قسم کے لوگ. تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے، الف آ رہا ہے، جبر وہ ہے فعل ہے، جبار فاعل، اور پش جبار پہ شد بھی آ رہی ہے. جبارین، جبر کرنے والے ہم کہیں گے زبردست، زبردست کہیں گے، بہت سخت، بہت ہی سخت. یعنی جنگجو، دبا لینے والے، پکڑ لینے، سخت پکڑ والے بھی کہہ سکتے ہیں، سخت پکڑ والے. تو زبردستی ہوگا نا، زبردست ہے، سخت پکڑ لینے والی قوم، سخت پکڑ والی قوم. اس کی پکڑ ہی بڑی سخت ہے، وہ بڑی زبردست ہے، ان کو بڑی ٹرکس آتی ہیں، ہے نا. جیسے اب ہم امریکہ سے کہتے ہیں نا جی نا، سارے ایران کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے نا جی نا، ہم تو ایران کے اس سے کچھ نہیں لیں گے کیونکہ امریکہ ناراض ہو جائے گا. امریکہ بڑا زبردست ہے، بڑا ڈاڈا ہے جی، اس کو پکڑ، ڈاڈا، آپ پنجابی میں ڈاڈا کہیں گے. ٹھیک ہے، ایک قوم جبارین، بڑے زبردست، بڑے سخت ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں، وہاں اور انا ہم، انا پہلے خالی انا تھا کہ انا نون کے ساتھ الف بھی آ رہا ہے. انا بے شک، اس میں کیا آ رہا ہے، یہ ہم، بے شک ہم، لا نہیں ہوتا ہے، لام کے ساتھ نون مل جائے تو ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بے شک ہم ہرگز نہیں، نون ہم، دال خا لام داخل، داخل آ رہا ہے دیکھیں، نہ دخولا، نہ دخولا، ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے، ہرگز نہ ہم داخل ہوں گے، کس میں، ہاں اس میں، ہاں کی ضمیر اس زمین کی طرف، اس میں، بے شک ہم ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے اس میں. دو دفعہ ہم مارے، یہاں بھی ہم اور یہاں بھی ہم. بے شک ہم ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے اس میں. مطلب بار بار یہ دہرانے کے لیے کہ ہرگز ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے، انکار کر رہے ہیں. حتیٰ، یہاں تک کہ، یعنی انہیں کیا تھا جی، پکا پکایا حلوہ کھانے کی عادت. ابھی تو کہہ رہے تھے نا ہمیں آسمان کا منو سلوا نہیں چاہیے، ہمیں تو زمین کی چاہیے جو زمین اگاتی ہے. تو زمین جب اگاتی ہے تو کیا محنت سے اگاتی ہے، تو صحرا میں تو کچھ نہیں اگ سکتا، اس کے لیے تو زمین پہ کسی شہر کی زمین میں جانا پڑے گا. تو انہیں تو عادت پڑ گئی بیٹھ کے کھانے کی، ہے نا. تو وہ کیا کہہ رہے، حتیٰ یہاں تک کہ، یہاں تک کہ، یخرج، یا وہ خراجم، خرج روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے، خرج نکلنا،
وہ نکل جائیں، اور ایک دو نہیں، سارے کے سارے والی جمع کے لیے، یہاں تک کہ وہ نکل جائیں، والی جمع کے لیے آ رہا ہے، وہ سب نکل جائیں، من سے، ہاں اس میں سے، اس زمین میں سے، مطلب بالکل پلیٹ میں رکھا ہوا پکا پکایا حلوہ چاہیے ہمیں، کوئی ہاتھ نہیں ہلانے، ہمیں یہاں سے نہیں ہلنا، ہمیں کوئی تلوار نہیں چلانی، ہمیں ایک قدم بھی نہیں اٹھانا۔ ہمارا بھی یہی حال ہے یہاں پر، ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں، گھروں میں بیٹھ کے موبائلوں کے ساتھ، ون ٹچ کے ساتھ ساری جنگ جیت لیں۔ ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ بس گھروں میں بیٹھے بستر میں لیٹے لیٹے ایک ٹچ کریں اور کہیں فلسطینیوں پہ ظلم نہ کرو، ایسے نہ کرو، ویسے نہ کرو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں، ہے نا، ہم بھی ایسی قوم ہو گئے ہیں۔ تو کہاں تو یہ جا رہا ہے کہ نکلو، ہم سب جانتے ہیں قیامت کی پریڈکشنز، ان کی قریب کی جو ساری علامات بتائی ہیں وہ سب پوری ہیں، اور سب پتہ ہے کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے، مگر آج ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ نکل جائیں اس میں سے، فائن، فاپس، ان اگر، پس اگر، یا وہ خارجم خرج، اور والی جمع کے لیے، اور اگر وہ، پس اگر وہ نکل جائیں، پس اگر وہ نکل جائیں، من سے، ہاں اس میں سے، ہاں اس میں سے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں نا، ہمت مردہ مدد خدا، جب تک مرد، جو مردانگی تو یہی ہے نا کہ جب تک وہ ہمت نہیں کریں گے تو اللہ بھی مدد نہیں کرے، اگر خود کرو گے تو مدد ملے گی۔ یہ بھی آرام سے کیا چاہ رہے ہیں، وہاں سے نکل جائیں، تو پھر کیا ہے، فَإِنَّا، فاپس، انا، بے شک ہم، فَإِنَّا، بس، بے شک ہم، پھر کیا کریں گے، داخلون، دال کے اوپر کیا ہے، کھڑا زبر، خولام داخل، دال خولام داخل، دخل کیا ہے، فعل، فاعل کیا ہے، داخل، داخل ہونا، ٹھیک ہے، الف آ جاتا ہے نا داخل ہونے والا، تو داخلون واو جمع کے لیے، واو نون جمع کے لیے، بس بے شک پھر ہم کیا ہے، داخلون، داخل ہو جائیں گے، داخل ہونے والے ہیں یا ہو جائیں گے، جمع کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نکل جائیں گے پھر تو کوئی بات نہیں، پھر ہم داخل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ہے موسیٰ، بے شک اس میں ایک بہت زبردست قوم ہے، اور بے شک انہوں نے کہا ہے موسیٰ، بے شک اس میں ایک بڑی زبردست قوم رہتی ہے، اور بے شک ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس میں سے نکل جائیں، پس اگر وہ نکل جائیں تو ہم ضرور ہی داخل ہو جائیں گے۔ آگے جو آ رہا ہے، ابھی ہے ٹائم، کر سکتے ہیں ہم، نہیں، آگے ہم کل کریں گے، بس آج 23 تک ہے کیونکہ آگے بھی سمجھانے بھی پڑے گی تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 23 کل کریں گے انشاءاللہ تعالی، تو کیونکہ اس میں آگے جو ہے ابھی واقعہ شروع ہوا ہے، ابھی تو کافی آگے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ صدق اللہ العظیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا